تو جب وہ وہاں سے باہر نکلی اور باہر نکل کے جب دیکھا جنت البقیع میں حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگ رہے تھے. حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع کے اندر جب دعائیں مانگ رہے تھے اور فرمایا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے عائشہ تمہیں پتہ ہے یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، یعنی کہ شب برات جسے ہمیں شب برات کہتے ہیں. شب برات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج اللہ تعالیٰ تمام جتنے بھی جہنم کے اندر ہیں ان کو اللہ تعالیٰ آزاد کر دیتا ہے. جتنے بھی گناہگار ہیں، چاہے جان بوجھ کے انجانے میں کسی بھی عمل سے ہم سے کوئی کوتاہی ہو چکی ہے، چاہے کسی کے دل دکھیا ہے، چاہے کوئی پڑوسی میں یا ہمسائے گری میں ہم سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہے، تو آج کی رات اگر اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے عبادت کر کے دعا مانگے، اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے. اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، معاف کرنے والا کریم خود فرماتا ہے کہ اے نوجوانوں، اے بزرگوں، آؤ آگے آپ مانگو، آج میں دینے کے لیے تیار ہوں. یہ وہ رحمت کا موقع ہے. ہم نہیں کہتے کہ جو لوگ عشاء پڑھ کے سو جاتے ہیں فجر تک، ہم انہیں گناہگار تو نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ ضرور کہیں گے کہ انہوں نے یہ گولڈن چانس مس کر دیا. ہم گناہگار نہیں کہہ سکتے، لیکن اتنا ضرور کہیں گے کہ انہوں نے یہ گولڈن چانس مس کر دیا، کیونکہ اس رات میں پروردگار خود فرماتے ہیں آپ آؤ، آپ آ کے مانگو، میں آپ کو عطا کروں گا. چاہے آپ بخشش مانگو، چاہے آپ عزت مانگو، چاہے آپ رزق مانگو، آپ اگر زندگی کی کوئی بھی چیز مانگو گے اس رات میں اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا. لیکن جائز فرمایا کہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں کی برابر ایک انسان سے محبت کرتا ہے، حتیٰ کہ اس سے بھی کئی گنا زیادہ علاوہ. اگر ایک ماں اپنے بچے کی تڑپ برداشت نہیں کر سکتی، اگر وہ بچہ دودھ کے لیے یا کسی چیز کے لیے روئے گا، وہ برداشت نہیں کرتی، وہ ماں اس کے لیے وہ کوئی بھی کام کرنے کے لیے تیار ہے. آپ سوچیں پھر خود ہی، ایک ماں کا دل اپنے بچے کے لیے اتنا تڑپ جاتا ہے، تو وہ پروردگار جو 70 ماؤں سے زیادہ ایک انسان سے محبت کرتا ہے، اگر وہ انسان دل سے آگے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھک کے سجدہ کر کے اللہ سے مانگے، اگر ایک ماں اپنے بچے کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہے، اگر پروردگار 70 ماؤں سے زیادہ چاہتا ہے تو وہ پروردگار اس بندے کو کیوں نہیں عطا کرے گا. فرمایا کہ آپ ہمیشہ جاتے ہو کسی سے بھی کچھ مانگتے ہو اور دنیا والوں کے سامنے سے اگر آپ مانگو گے تو دنیا والے آپ کو بھکاری مت سمجھیں گے. اگر دنیا والوں کے سامنے مانگو گے تو دنیا والے آپ پہ ذلت ڈالیں گے. پروردگار کہتا ہے کہ اگر کوئی نوجوان میرے سامنے آ کے گڑ گڑا کے مانگتا ہے، قسم ہے رب الجلال کی ذات کی قسم ہے کہ رب اتنا خوش ہوتا ہے اس بندے سے کہ فرماتا ہے کہ اس نوجوان نے، اس کو میں نے زندگی بھی دی ہے، اس کو میں نے جوانی بھی دی ہے، اس کو میں نے ہر ایک چیز دی ہے، لیکن پھر بھی یہ میرے سامنے آ کے جھک کے مجھ سے مانگتا ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں وہ غفور الرحیم ہے. آپ خود ہی خیال کرو، اگر کوئی انسان کسی انسان کے پاس جائے اور عاجزی سے کسی سے کچھ مانگے، عاجزی لگائے، وہاں پہ رونا دھونا کرے، اگر کتنا بھی سنگ دل انسان ہوگا، پتھر دل انسان ہوگا، وہ اس کی اس رونے کو یا اس کی اس عاجزی کو برداشت نہیں کر سکتا. کہتا ہے کہ چلو دے دیتا ہوں. اگر پروردگار 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے ایک انسان سے، تو اگر وہ انسان رو کے پروردگار کی بارگاہ میں اللہ سے مانگے تو آپ دیکھو کہ اللہ کیوں نہیں دیتا ہے. میرے بزرگان دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، یہ وہ فضیلت والی رات ہے آیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے ارشاد فرمایا جنت البقیع کے اندر. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ اے عائشہ تمہیں پتہ نہیں ہے یہ کون سی رات ہے، یہ 15 شعبان ہے، یعنی کہ شب بارات ہے. اس رات میں اللہ تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی برابر میری امت کی مغفرت فرماتا ہے.
فرمایا کہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی برابر اللہ تعالیٰ میری امت کی اس رات میں بخشش فرماتا ہے. تو اے میرے نوجوانوں، اے میرے بزرگوں، یہ اتنا گولڈ چانس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ملا ہوا ہے، تو ہم کیوں نہ عرضی لگائیں، ہم کیوں نہ گڑ گڑائیں، ہم اپنے مقصد کے لیے، اپنے دشمن کے سامنے بھی، ہم اپنے مقصد کے لیے ایک انجان انسان کے سامنے بھی ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ وہ ملے یا نہ ملے. لیکن آپ کیوں شرماتے ہو؟ اس پروردگار نے اگر آپ کو ایسی زندگی عطا کی ہے، سب کچھ دیا ہوا ہے، اگر آپ اللہ سے مانگو، ایک مرتبہ سچے دل سے مانگو، تو آپ دیکھو اللہ کیوں نہیں عطا کرتا.